बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। और आप जानते हैं कि हमें ज्वाइन करते हैं इस्लामाबाद से सियार शमसी साहब और फौजिया शाहिद साहबा, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं। और सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल हमें ज्वाइन करते हैं वाशिंगटन से टॉप न्यूज़ में। आज पहाड़ों का आलमी दिन है, 11 दिसंबर है, और इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है वो क्या रंग लाएगी। हुकूमत ने आज कुछ और इकदामात किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी कैबिनेट रीशफल की है। इस रीशफल के क्या सियासी और समाजी इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। 11 दिसंबर पहाड़ों का आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के ऊपर 2003 से मनाया जा रहा है। आप जानते होंगे कि 2002 जो है वो पहाड़ों का आलमी साल था। उस साल बहुत अरसे के बाद 2002 में जाकर पहाड़ों की अहमियत को महसूस किया गया। और वो अहमियत को किस लिए महसूस किया कि वहाँ पे जो हयातियाती तनव्वो है, उस हवाले से। हयातियाती तनव्वो को अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी, पहाड़ों की जो बायोडाइवर्सिटी है वही इस साल का थीम है, थीम ऑफ द डे। अंग्रेजी में जो यूएन ने अपना थीम रखा है उसका है माउंटेन्स बायोडाइवर्सिटी मैटर्स, कि जो पहाड़ों के ऊपर हयातियाती तनव्वो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। ना सिर्फ ये कि वो पहाड़ों पर रहने वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हमारे लिए भी वो बहुत अहम है। हयातियाती तनव्वो की जब हम बात करते हैं तो ये 3 तरह से है। एक तो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, और वहाँ एक उसके बारे में उसका अपना एक वो अहमियत रखती है। फिर जब हम फ्लोरा की बात करते हैं तो वो भी एक अपनी अहमियत रखते हैं। और ये छोटी जड़ी-बूटियों से लेकर बड़े-बड़े तनावर दरख्तों तक श्रब्स हैं। और ये सारे, और इन हर्ब्स में, श्रब्स में, फॉरेस्ट में जो है एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। एक इकोसिस्टम में कहने को कई हज़ार स्पेशीज़ भी हो सकती हैं, वर्म से लेके अर्थवर्म से लेके बड़े परिंदे और जो हैं इंसेक्ट्स हैं और इस तरह। तो ये सारे मिलकर जो है वो हयातियाती तनव्वो बनाते हैं। एक तो ये है। और दूसरा वाइल्ड लाइफ के हवाले से, और अगर हम इसके ऊपर बात करें तो अ, हम जानते हैं कि खराक्रुम, हिमालय और हिंदू कुश 3 पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में मिलते हैं। और तीनों पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो अपनी-अपनी तौर पर अहमियत रखते हैं। और जब 3 पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं तो वो कितनी ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने अंदर रखते होंगे। कितने मिनरल्स हैं और जेम्स हैं इस हवाले से जो इन पहाड़ों में हमें पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और फिर एक जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स वगैरह की अकसाम जो हैं वो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं, वो किसी और जगह पर इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं पाई जाती। फिर जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, जैसे मकई की फसल है या आलू हैं या मटर हैं, ये मतलब इस तरह का बहुत सारी जो फसलें हैं वो ऑर्गेनिकली ग्रो होती हैं हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर। और इत्तेफाक ऐसा है कि उनको पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों तक आने में बहुत वक्त लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। यही सूरत हाल हमारे जो फल हैं पहाड़ी इलाकों में ऑर्गेनिकली ग्रो होते हैं और बहुत सेहत मंद फसल होती है, और वो हमारे इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं, लेकिन हम तक पहुँचते-पहुँचते वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। ये एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की सूरत-ए-हाल है कि पाकिस्तान में हयातियाती तनव्वो जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, वो ना सिर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बल्कि बहुत फैला हुआ भी है। लेकिन हमारी अजीब-ओ-गरीब किस्म की सूरत-ए-हाल ये है कि हम अपने इन चीज़ों को ना महफ़ूज़ कर पा रहे हैं
और ना हम इसका अपने लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हमारी जड़ी बूटियां जो हैं वो पूरे इलाकों में फैली हुई हैं। जो मेडिसिनियल प्लांट्स हैं इसके ऊपर पिछले 8-10 साल में काफ़ी रिसर्च हुई है, लेकिन अभी तक हम उन मेडिसिनियल प्लांट्स को दवाइयों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और या उनको रिकॉग्नाइज करके एक्सपोर्ट करके फार्मा कंपनीज को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बेचकर भी हम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। और आज के दिन एक दो टेलीविजन प्रोग्राम्स के ऊपर भी मैंने इसी के ऊपर बात की है कि हमारी हुकूमतों के साथ हमारे जो अपने लोग हैं इनको भी इस हवाले से तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले मकामी लोगों को अपने अपने इलाके की जो ख़ास फल हैं और जड़ी बूटियां हैं और उनको हिफाजत के लिए उनको अपने लिए मुआशी सरगर्मियों में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पर हमारे जो ट्रेजर्स मौजूद हैं, माउंटेन ट्रेजर्स जो मौजूद हैं, हमें जो डाउन स्ट्रीम रहते हैं, हम मार्केटिंग के लिहाज से ज़्यादा फ़आल हैं, हमें ज़्यादा चीज़ों का पता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम में से ही अगर जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं मार्केटिंग में और उन प्रोडक्ट्स को, जैसे सिबक थॉर्न जो है, ये दुनिया की महंगा तरीन जंगली बेरी है। जंगली बेर नाम की एक छोटे छोटे बेर होते हैं इसके, और इससे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं जो जिनकी अपनी मेडिसिनियल वैल्यू भी है और इसकी अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी है। तो अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपने अपने यहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं, उन पहाड़ी इलाकों में मकामी आबादियों तक अप्रोच करें, उन लोगों तक अप्रोच करें और कोशिश करें कि वहाँ की जो हॉर्टिकल्चर है या जो हर्बल और मेडिसिनियल प्लांट्स हैं, इनको किसी तरह आप उनके साथ मिलकर इसको कलेक्ट करें और इसको पैकेजिंग करें और इसको कोई एक बेनिफिशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करें। दूसरी बात यह है कि हमारे पहाड़ी इलाकों की जो मकामी आबादियां हैं वो उनकी आवाज़ें काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन जिस तरह वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन होती है, डिफॉरेस्टेशन होती है, अब तो जो लैंड माफिया है वो भी वहाँ पे चला गया है। समझ लें कि वो इन इलाकों के अंदर घुस गया है। टिम्बर माफिया पहले से मौजूद था। ये दोनों माफियास मिलकर वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो डिफॉरेस्टेशन जिस तरह से हो रही है, तो इसके ऊपर भी आप उनके साथ मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी जो एक ओरिजिनल कंपोजिशन है, उनकी जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो इकोसिस्टम्स हैं, वो इंटैक्ट रहें। वो इंटैक्ट रहेंगे तो पहाड़ों पर तो सिर्फ 2% आबादी होती है, 98% आबादी डाउन स्ट्रीम है, लेकिन 90+% जो है ना, 90% से ज़्यादा रिसोर्सेज जो नीचे 98% आबादी जो है, 98% आबादी जो इस्तेमाल करती है वो पहाड़ों से आते हैं। तो 98% आबादी का ये फ़र्ज़ है कि वो पहाड़ों पर जो हमारे वसाइल हैं उनकी हिफाजत में अपना किरदार अदा करें। वरना जैसे आपने 2009 2010 वगैरह से लेके अब तक देखा होगा कि एकदम बहुत सारे फ्लड्स आते हैं और पहाड़ी इलाकों में डिजास्टर्स आते हैं, हमें यहाँ पे बैठ के मालूम नहीं होता। वहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट जो है बढ़ गया है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ गई है, हॉर्टिकल्चर जो है वो तबाह हो रहा है, वहाँ की जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्रॉप थी वो तबाह हो रही हैं। ये सारा का सारा वहाँ की मकामी आबादियों का नुकसान नहीं है, ये मेरा और आपका नुकसान है, क्योंकि ये चीज़ें अगर सस्ते और अच्छे दामों में हम तक पहुँचेंगी तो ये हमारी भलाई की बात है। इसके ऊपर ज़रूर देखिएगा। अब हम चलेंगे, हमें अनवर इकबाल साहब ने भी वाशिंगटन से ज्वाइन कर लिया, फौजी शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थोड़े से सियासी मामलात की तरफ भी जाएंगे और मैं अपने जो दोनों पैनलिस्ट हैं अनवर इकबाल साहब और फौजी शाह साहब, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर वो मुख्तसरन पहाड़ों के आलमी दिन के हवाले से अपनी अपनी मारूज़ात जो हैं वो अगर आपके सामने रखना चाहें। फौजी शाह साहब। बहुत शुक्रिया मुनीर। पहाड़ों की अहमियत के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ज़्यादा आप
ही से हमें पता चल रहा है। और पिछले कई वर्षों से आप, क्योंकि हर साल जो है जब ये पहाड़ों का आलमी दिन होता है, कोई ना कोई आप तकरीब करते रहे हैं, जिसमें मैंने बाकायदगी से शिरकत भी की। और बहरहाल एक वैसे ओवरऑल तो हम उसकी वाकफियत थी हमें कि इसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, पहाड़ों से हमें क्या चाहिए। या सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम आप तो बहुत डिटेल उसमें बात कर रहे हैं, हर्बल्स की बात कर रहे हैं, या जो भी जानवरों की या उसकी जंगली हयात की। लेकिन अगर वैसे सिंपल भी देखें तो आपको एक जो तस्कीन मिलती है, आप ज़ाहिर है कि जब दरिया पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, कहीं भी इन इलाकों में जाते हैं, जो जो नेचुरल एक रिसोर्सेज कुछ भी होते हैं या उनके जो तफरीह के हवाले से जो होता है, तो वो एक आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट सा फील होता है। तो इसको तो हम सारी ज़िंदगी एंजॉय करते रहे, चाहे नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं, चाहे मरी चले जाएं या कुछ है, ये तो हमारे लिए एक वो हमेशा रहा। लेकिन हकीकत ये है कि हम इनको बहुत बुरी तरह ज़ाया कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह गंवा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है, एक तो आपने ये जो बात की है, इन इलाकों में गुर्बत बहुत है। डेवलपमेंट्स की जब बात होती है, अब कुछ अरसे से तो चले वहाँ ये सी पैक के थ्रू कुछ सड़कें वहाँ बन गई हैं। मैं लास्ट ईयर गई थी तो मैंने देखा कि एक बेहतर तौर पे जो है सड़कें भी हैं या कुछ इस तरह का। लेकिन उस तरह डेवलपमेंट के हवाले से, गुर्बत के खात्मे के हवाले से वहाँ बेहतर तौर पे कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। और आपने बड़ी तफसील से बात कर दी, क्योंकि हमेशा से हम ये समझते रहे हैं कि ये मुनीर का ही टॉपिक है और वही इस पे बात करते हैं और वही इसको ज़्यादा आगे भी लेके जाते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इन कुदरती दौलतों को जहाँ भी कहीं है, किसी भी शक्ल में है, पाकिस्तान बड़ा खुशकिस्मत मेरे ख्याल में मुल्क कहा जाता है कि दुनिया भर की तमाम जो समुंदर से लेके पहाड़ तक अगर आप देखें तो हर नेमत यहाँ मौजूद होती है। और लेकिन ये है कि हम उस पे क्यों नहीं तवज्जो दे पाते। हमें किस तरह, आपने भी बड़ी तफसील से बात की है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा जो किरदार है उसको भी हमें जानना चाहिए। क्या इनकी डेवलपमेंट के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं? हमारा क्या किरदार हो सकता है? वहाँ के अवेयरनेस के हवाले से हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है और हमें इस जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। हम इसी में खुश हो जाते हैं। मैं ये पिछले साल की बात है, गिलगित जा रही थी तो रास्ते में एक जगह था, बोर्ड लगा हुआ था कि ये इन पहाड़ों के जो है पत्थर उठाना जुर्म है। तो हम उसमें एक बड़ी तस्कीन फील करते हैं कि यहाँ कोई प्रेशियस स्टोन्स हैं जो इस पे लगाया गया है। ये बोर्ड कुछ एक सिलसिला सा था जिस पे वो लिखा हुआ था। तो हम तो सिर्फ उसको ज्यादातर इसी तरह देख रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत बड़ी तबाही का बाइस भी बन चुके हैं। तो ये खास तौर पे वो जो झील बन गई थी आबाद झील जो है, मैं वहाँ गई तो मुझे तो उसकी बाकायदा वहाँ जो लोग मारे गए थे उनकी आवाज़ें भी फील हुई। हम लोग तो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो वजह सिर्फ ये हो जाती है कि जब बहुत बड़ी सतह पे फॉरेस्ट खत्म किए जाते हैं, बड़ी सतह पे जो है आप दरख्त काटना शुरू कर देते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि वो भी एक नेचर डिस्टर्ब होती है, तो नेचर अपना काम भी करती रहती है। तो हमें नेचर को खुश रखना, नेचर के साथ उसके तकाज़ों को पूरा करना, वो हमें उसकी आदत होनी चाहिए। जी। जी शुक्रिया बिल्कुल। और सच्ची सी बात तो ये है कि जितने बड़े रिसोर्सेज हमारे पास हैं, अभी आप बात करी थी, मैं इटालियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कोई 6-7 साल पहले। तो उसमें हमने कुछ 6-7 साल लगा के, इटालियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे लगा के 1300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो सेंट्रल कराकुम नेशनल पार्क के तौर पर उसको डेवलप किया। हालांकि अनाउंस हमने ये 91-92 में किया था, लेकिन तब से वो पड़ा हुआ था, बगैर रिसोर्सेज के नहीं था। लेकिन वो इतना बेहतरीन डेवलप हुआ, वहाँ पर टूरिज्म फैसिलिटीज़ डेवलप की गई और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म इंटरवेंशंस डेवलप की गई। सारा कुछ हुआ, वो उनके हवाले भी किया गया, एसओपीज़ भी बनी, बड़े बड़े मैनुअल्स बने, ट्रेनिंग्स हुई, सारा कुछ हुआ। और इटालियन गवर्नमेंट के ताउन से एक डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश हुआ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित में, और स्कर्दू में प्रेजेंस थी उसकी सारी। लेकिन जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो पता चला कि डायरेक्टरेट के पास, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि वो डायरेक्टरेट को दे सकें, ताकि वो डायरेक्टरेट जो है वो इफ़ेक्टिवली सेंट्रल कराकुम नेशनल पार्क को संभाल सके।
تو اس طرح کی یہ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے. 13-8 ہزار میٹر سے بلند چوٹیاں ہیں دنیا کے اندر، جن میں سے 5 پاکستان میں ہیں. تو وہاں پر نیپال میں 2 ہیں کہ 3 ہیں، لیکن ان کی جو ایک ایوریسٹ K2 ہے، یہ ایوریسٹ ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ، وہ اتنے پیسے کما لیتی ہے کہ وہ پورا ملک چلاتی ہے. اور that is the only tourism and crafts in Nepal that helps their economy. انور اقبال صاحب، یہ کیا صورتحال ہے جو آپ نے میری ابتدائی گفتگو بھی سنی ہوگی، کہ جس کے اندر میں نے ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، وائلڈ لائف اور کافی میں نے بایو ڈائیورسٹی کی جو 3-4 قسمیں ہیں اس کی میں نے بات کی تھی، پھر پانی وغیرہ کی بھی میں نے بات کی تھی، ساری صورتحال. اور ابھی میں نے یہ بھی، ہم کیوں اپنے جو قیمتی وہ ہیں، اٹالین ماؤنٹینئر ہے اگستینو دی پلینزا، اس نے 84 میں K2 سر کی تھی. تو وہ بعض اوقات پرائیویٹلی جب ہم بات کرتے تھے، چیزیں کرتے تھے، تو وہ بڑا حیران ہوتا تھا. کہتا تھا کہ آپ مجھے K2 ادھار دے دیں، میں پورا پاکستان آپ کو چلا دیتا ہوں. انور اقبال صاحب. منیر صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، بہت سارے ایشوز اٹھائے. دواؤں کی باتوں سے تو ویسے اختلاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں خود اس وقت بیمار پڑا ہوا ہوں، تو بیماری میں دواؤں کی اہمیت کا زیادہ احساس ہو جاتا ہے. بات یہ ہے سر کہ یہ جو ہے نا، یہ جو مسئلہ ہے، یہ اوور آل جو کانشیسنس ہے، شعور ہے، اس سے جڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں آپ اگر کہیں بیٹھ کے گفتگو کریں تو ماحول پہ اور ماحولیاتی آلودگی پہ، ماحول کے پروٹیکشن کی باتیں کریں، تو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا، یار گوروں کی باتیں کر رہے ہو، NGO کی باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی مسائل ہمارے تھوڑی ہیں، یہ تو گوروں نے ابھی خامخواہ ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی تک ہمارے یہاں شعور ہی نہیں ہے ماحولیات کا. مثلا آپ بات کر رہے ہیں ناردن ایریاز کو ڈیولپ کرنے کا، ڈیولپ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب K2 کی بہت زیادہ ٹورزم ہوتی تھی، لوگ آتے جاتے تھے، کافی آتے تھے، 3 سال لائسنس نہیں ملتے تھے، اتنی تعداد ہوتی تھی. تو اس وقت K2 کو ایک اور ٹائٹل بھی ملا تھا، اگر آپ بھول گئے ہوں تو، ون آف دا موسٹ پالیوٹیڈ ماؤنٹینز، کیونکہ پورے راستے میں ہمارے، خاص طور پہ بیس کم تک جو ہمارے پاکستانی، میں بھی کیونکہ میری نذیر صابر کے ساتھ بڑی دوستی ہے، ہم کٹھے رہتے رہے ہیں ایک زمانے میں، تو وہ مجھے بھی تھوڑا سا میں انوالو رہا ہوں. تو بیس کیمپ تک جہاں تک پاکستانی جاتے تھے تو ماؤنٹینئرز کہتے تھے کہ یار ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنا گند کیسے پھیلاتے ہیں، اتنے پلاسٹک کے تھیلے ہر طرف بکھرے ہوتے تھے، کسی قسم کی صفائی نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماؤنٹینئرز نے مل کے ایک ایکسپیڈیشن بنائی تھی صفائی کی. اگر عوام اس حد تک گند پھیلائے گی، اور میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی اٹالینس نے ڈیولپ کی تھی. بالکل کی ہوگی. یہ بالتورو بیس کیمپ سے لے ظاہر ہے کے اس وقت ہمارے دور کا جو اوپر تک سب سے بڑا ماؤنٹینئر ہے میسنر، وہ بھی اٹالین ہے. اٹالین ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ وہ شعور کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. ہماری عوام جو ہے وہ بالکل نہیں سمجھتی کہ ماحولیات کی پروٹیکشن جو ہے وہ بھی اس کا کام ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ریسورسز کا ہے تو ان علاقوں کو ریسورسز نہیں چاہیے، ریسورسز موجود ہیں، ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی وہاں بہت گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، آپ نے دیکھا وہاں جو پھل ہوتے ہیں، مثلاً ایپریکاٹ ہے، نیچے نہیں آ سکتا. میں نے ایک دفعہ کوشش کی لانے کی، تو ایئرپورٹ تک تو آ گیا جہاز کے فریزر میں، اور وہاں سے فریج میں، اور وہاں سے لے کے ایئرپورٹ سے اسلام آباد گھر تک آنے تک آدھے سے زیادہ پھل پگھل گئے. لیکن آپ اس کو اگر وہاں پریزرو کر کے، مگر وہاں فیکٹریاں لگائی جائیں جہاں جائم اور جیلی بنے، جو کہ دنیا کی شاید بہترین ایپریکاٹ ہوتا ہے، اور اس کے مختلف بائی پروڈکٹس بنے، اور ان کو پریزرو بھی کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں وہ نہیں بکیں گی. یعنی لنڈن میں ایک بوڑھی عورت تھی، جس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا 80s میں، تو وہاں اس نے ایک دکان کھول رکھی تھی جہاں وہ سوکھے ایپریکاٹ ہنزے سے منگوا کے بیچتی تھی، اور بہت بکتے تھے. تو یہ تو وہاں ریسورسز موجود ہیں، ان کو پراپر طریقے سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس سے ماحول پہ اثر نہ پڑے. آپ دیکھیں، میرا خیال ہے اس میں آغا خان فاؤنڈیشن نے کچھ کام کیا ہے.
حکومت وہ نہیں کر اس رہی. لیے نہیں کر سکی کہ ہم ناردرن ایریاز جو ہے نا، ہمارا جو جھگڑا ہے کشمیر کا، اس میں بیچارہ پھنس کے رہ گیا وہ پورا علاقہ. اس میں ہم چونکہ وہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی، حکومت کیسے بنے گی، منسٹری جو کشمیر امور کی وزارت یا ناردرن ایریاز شمالی علاقہ جات کی وزارت کے جیسے پھنسا رہا، جہاں فیصلے جو ہیں وہ بیوروکریسی میں نہیں ہوتے تھے، سیکشن آفیسر چلاتے تھے اس پورے علاقے کو. تو وہاں اب ایڈمنسٹریٹو چینجز کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ تو دنیا جہان کا منیر صاحب آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہاں کے مقامی لوگوں کو امپاور نہ کیا جائے. اسلام آباد اور لاہور سے لوگ جا کے اس کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. مقامی حکومت ہونی چاہیے، مقامی حکام کے پاس پاور ہونی چاہیے، وہی اپنے مسائل کو سمجھتے ہیں، وہی ڈیولپ کریں گے. اور آغا خان کا جو ماڈل ہے، آغا خان فاؤنڈیشن کا، اس کو فالو کر کے ہم اس علاقے میں، آپ حیران ہوں گے. اب ایک طرف تو یہ ہے لیک آف ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف منیر صاحب یہاں بعض اسکول ہیں، ایک میری لینڈ میں پرائیویٹ اسکول ہے، بڑا اعلیٰ معیار کا اسکول ہے. وہ آغا خان فاؤنڈیشن نے ایسے پورے امریکہ میں 8-10 اسکولوں سے وہ کیا ہوا ہے، جہاں وہاں کے جو بچے ہیں وہ یہاں آتے ہیں، 2 سال گزارتے ہیں، واپس جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، میں ملاقاتیں کی ان بچوں سے، ان کا معیار عام پاکستانی اسکولوں میں پڑھنے والوں سے بہت بہتر ہے. ان کی وہ سبجیکٹ پہ اپنے بہتر ہوتے ہیں، انگریزی میں بہتر ہوتے ہیں، ان کی پاکستان کے بارے میں معلومات بہت ہوتی ہیں. اور یعنی بالکل آغا خان فاؤنڈیشن نے بات ثابت کر کے دکھائی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات میں ہے، بالکل سمجھتا ہوں صحیح. مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں کام کرنا چاہیے، بالکل ان کو ایگزیکٹلی. امپاور ہونا چاہیے. اور یہ بالکل پابندی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے دیگر علاقوں سے جانے والے لوگ وہاں پراپرٹی کی خرید و فروخت نہ کر سکیں، تاکہ وہاں لینڈ مافیا قبضہ نہ کر سکے. میرے بالکل خیال صحیح. یہ پابندی ہے بھی. نہیں یہ پابندی ہے بھی. ابھی بحریہ ٹاؤن والوں نے وہاں پہ 300 کنال ہنزا میں زمین لی تھی، جس طرح سے بھی انہوں نے وہ کر کے لی وہاں پر. لیکن وہاں پہ ہنزا والوں نے وہاں پہ ان کا قبضہ آئی ڈونٹ نو اس طرح سے ہے، لیکن انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے وہاں پر ہاؤسنگ ڈیولپ نہیں ہونے دی بحریہ ٹاؤن والوں کی. تو یہ ایک یہ ہے کہ جہاں پہ اگر کمیونٹی ایکا ڈیولپ کر ہو تو لیتی. ان کے لیے ہو، ہنزا والوں کے لیے ہو، ہاں باہر کے لوگوں کے لیے لیکن نہ ہو. لیکن وہ جو آپ بات کریں نا کہ اگر AKRSP نے واقعی ایک جو کمیونٹی آرگنائزیشنز کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا، اسی کی بنیاد کے اوپر میں نے جیسے عرض کیا کہ جب میں اٹالین ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے بھی اسی کو جیسے CKNP 1300 اسکوائر کلومیٹر کا پارک ڈیولپ کرنا اور کمیونٹی بیسڈ اس کا وہ سارا میکنزم رکھنا، یہ بھی اسی کا حصہ تھا. لیکن ایک میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں، چونکہ یہ گلگت بلتستان کے اندر تھا، کراکرم ایریا کے اندر تھا، ظاہر ہے کہ ان کا کراکرم میں جو اٹالینس ہے ان کا جو تعلق ہے کراکرم کے ساتھ وہ 1903 سے ہے، 1903 سے. تو ایک یہ ہے کہ بہت سارا پیسہ تھا اٹالینس کا، اس کو ہم نے کچھ فروٹس کو ڈرائی کرنے کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فروٹس آتے جاتے وہ ہوتا ہے، تو ایک مشین جو ہے وہ ڈرائی کرنے والی وہ گلگت میں دی گئی اور ایک اسکردو میں دی گئی، اور ایک کمیونٹیز کا کلسٹر گلگت میں بنایا گیا اور ایک کلسٹر کمیونٹیز کا اسکردو میں بنایا گیا. جو سب سے بڑی آرگنائزیشن تھی، ریلائبل تھی، سسٹینیبل تھی، یہ ان کو اصل میں 2 بڑی بڑی فروٹ ڈرائی کرنے والی مشینیں دی گئیں، اور اس میں کلسٹر میں ساری خواتین تھیں کہ خواتین جو ہیں وہ فروٹس کو وہ کریں گی. اور مجھے ریسنٹلی یہ پتہ چلا ہے کہ ظاہر ہے کہ پروجیکٹ ختم ہوئے کئی سال ہو چکے اور لوگ اپنے گھروں کے جا چکے، کہ وہ جن کو وہ فروٹ ڈرائی کرنے والی مشینیں دی گئی تھیں وہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور وہ اپنے حساب سے اس کو کمرشل استعمال ہے جو بھی استعمال ہے اس کو کرنا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ جو ایک کمیونٹی کا حساب تھا نا کہ سب کی ہے، تو وہ ختم ہے. تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اگر کسی کے ہاں اوپر بالکل ہے، ٹرسٹ کر کے بالکل ہے. اس کو کہتے ہیں یار آپ اس علاقے میں یہ سب سے بڑی آرگنائزیشنز ہیں، آپ کے ساتھ یہ 300-400 یا 500 خواتین ہیں، یہ پھل لائیں گی، بنائیں گی فلاں، آپ ان کو پیکنگ کریں گے، ان سے ایک ریزنیبل سی جو مزدوری ہے وہ آپ لیں گے، چونکہ مشین تو منیر کروڑوں صاحب، روپے کی مفت میں دی گئی ہے، منیر لیکن صاحب اس کے ایک اوپر بات قبضہ آپ ہو سے جاتا ہے. جی ایک بات اور کرنا چاہتا تھا. مثلا وہاں کے جو خوراک ہے، وہاں کے کھانے ہیں، جی یونیک ہے، ٹھیک ہے. بالکل ہیں. اب وہاں ایک گلمیت کے قریب ایک خاتون نے ریسٹورانٹ کھولا ہوا ہے،
اور وہاں جو وہ جس طریقے سے بناتے ہیں، ایک تو پتہ نا کہ آپ وہاں کوکنگ کرتے ہیں، وہ کوکنگ کے لیے ایپریکاٹ آئل یوز کرتے ہیں، ایپریکاٹ آئل یوز ہوتا ہے، تو بالکل اس صحیح سے ہے، کھانے میں ایک مزہ بھی آ جاتا ہے اور خاص قسم کی خوشبو آ جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ اور ان کے کھانے جو بناتے ہیں وہ ہمارے سارے کھانوں سے بہت مختلف ہیں۔ ہوں، تو اس پہ میں ایک کسی ویسٹرن ماؤنٹینئر کی فلم دیکھا تھا کہ بھئی وہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ مین اسٹریم پاکستانی کھانے انٹروڈیوس کرائے جائے، کیونکہ پاکستانی جو آتے ہیں ٹورسٹ ان کو یہ کڑھائی گوشت اور ٹکے، میں کہا یار خدا کو مانو یار، اتنی یونیک چیز ہے، ساری ہاں، دنیا اس کو پسند کرتی ہے۔ جس طرح سے وہ آپ نے دیکھا جو روٹی بھر کے بناتے ہیں گوشت کے ساتھ، ہاں، ہاں۔ اور وہ جو خاص طر کسی قوم کا تھا وہ اور وہ وہ روٹی وہ منتو بناتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو گلگت بلتستان کا منتو ہے یا چترالی منتو جو ہے وہ افغانی منتو سے ڈفرنٹ ہے، مطلب دے ہاں وہ وہ اس طرح وہ اپریکاٹ میں بنی ہوئی چیزیں مطلب ان کی بیسیکلی منتو سینٹرل ایشین ڈش ہے نا، ہاں اس کے ہاں مختلف ورژن ہیں، ہزارہ الگ طریقے سے بناتے ہیں گلگت کے لوگ، ترک نسل کے لوگ، یہ گلگت بناتے ہیں ترکوں کی طرح کا، ہزارہ والے بناتے ہیں ایرانیوں کی طرح کا۔ تو وہ اس میں اب وہ جو چیز ہے وہ یونیک ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پاکستان میں ہوں پاپولرائز کیا جائے، اب اس کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوں ہوئے ہیں۔ اسی طرح تو وہاں جو ہے ایک ان کا اسٹرکچر ہے معاشرے کا، ہوں فیملی کا، کمیونٹی کا، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر کے چلنے کا، اس کو ہی پروٹیکٹ کریں، اس کو ہی ڈیولپ کریں، ان کی جو ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر ہے اسی کو ڈیولپ کریں، وہ جو لوکل خوبصورتی کو برقرار رکھیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بڑا ضروری ہے۔ انور اقبال صاحب، ایک جملہ میں کہہ کے سی آر شمسی صاحب کی طرف جانا ہے۔ سی آر شمسی صاحب، ویلکم سی آر شمسی صاحب، آپ نے ہاتھ بھی کھڑا کیا، وہ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں اسی حوالے سے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایرینا میں کام کرتے ہوئے مجھے ظاہر ہے کہ 15 سال ہو گئے، تو وہاں پر جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ کمیونٹیز کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں امپاور کمیونٹی، لوکل ریسورسز کو استعمال کرنے کا ان کو طریقہ بتائیں، اس کی پیکیجنگ، اس کی چیزیں، کنزرویشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں انور اقبال صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے نا، یہ پاکستان کے اندر سر جب وہ جو تک کپڑا ہے ان کا پٹو، پٹو کو ہاں، آپ نہیں انٹرنیشنل میں مارکیٹ کر سکتے، اتنا تو زبردست ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی گورا پروجیکٹ سے آؤٹ ہوتا ہے، مینوورنگ چیزیں کولیپس کر جاتی ہیں، سارا کا بالکل سارا صحیح۔ سسٹم۔ سی آر شمسی صاحب، گو ہیڈ، آپ کچھ اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ سی آر شمسی صاحب۔ جی بہت شکریہ بہت شکریہ منیر صاحب، آپ کی طبیعت یقیناً ٹھیک لگ رہی ہے ماشاءاللہ، اور انور بڑی اقبال مہربانی۔ صاحب بھی ٹھیک لگ رہے ہیں۔ میں تو ابھی جوائن کیا ہے آپ کو، اور میں نے گفتگو سنی حمزہ کی، اور جو آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی انور اقبال صاحب نے بھی، اور وہاں انہوں نے جو بات کی ہے کہ وہاں کے جو فروٹ ہیں، جو نازک فروٹ ہیں اور بڑے قیمتی فروٹ ہیں، ان کو ایک فریز کرنے کا یا ایک جو دنیا میں بھیجنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ بہت ہی اہم میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو آپ کی جو ہماری معیشت ہے اس پہ بہت بڑا بہت ایک بہتر۔ چینج آ سکتا ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی کی یہ کہ ہمارا ایک رویہ ہے، لیکن اگر وہاں منزہ تو دور دراز علاقے ہیں، اور وہاں جو صورتحال ہے، یا ہمارے جو پاکستان میں سٹل ایریا ہیں، اور ہمارے جو بہت ہی بہترین فروٹس ہیں، مثلا میں آم کی ہی مثال دوں گا کہ دنیا بھر میں وہ پسند کیے جاتے ہیں، ان کی بھی کیا حشر ہے کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے بڑی مقدار ان کی۔ تو اس میں ایک جامع حکمت عملی پالیسی کی ضرورت ہے، جس میں ایک سنجیدگی کے ساتھ اس کو آگے لے جایا جائے، تو یقیناً یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وسائل بہت ہیں، صرف ان کو یوٹیلائز مینج، کرنے کی اس کی انتظام کاری کا سنجیدہ کوشش کی۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ سی آر شمسی صاحب۔ اب ہم اپنے سیاسی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو جو ہم گفتگو کر رہے تھے پہاڑوں کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے، یہ 11 دسمبر پہاڑوں کا عالمی دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور اس پہ سی آر شمسی صاحب، فوزیہ شاہ صاحبہ، انور اقبال اور خود میں نے بھی تھوڑا بہت جو کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، ریسورسز ہیں، چیزیں ہیں، لیکن ان کو مینج کر کے اس کو مارکیٹ کرنے کا ایک جو ہنر ہے وہ ہم سب کو سیکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ بھی ایک ہمیں ہنر سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے جو سیاسی تفرقہ بازی کہہ لیں اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے، اور جو اختلاف رائے جو ہے اس کو کیسے مینج کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنا سماجی اختلاف اور سیاسی اختلاف اس کو مینج نہیں کر پائیں گے تو ہم ایک مدبر معاشرے کے طور پر، ایک سلجھے ہوئے معاشرے کے طور پر سامنے نہیں آ پائیں گے۔ لاہور کا جلسہ ہونا ہے، یہ طے ہو چکا ہوا۔
अब वो कोरोना की वजह फैलने की उसको आप करार दे दें या कोई और उसके ऊपर करें, गिरफ्तारियां करें, मीनार पाकिस्तान के वाले पार्क के अंदर जो है वो पानी से उसको भर दें, गिरफ्तारियां करें, कुर्सियां लगाने वालों को गिरफ्तार करें, साउंड सिस्टम लगाने वालों को गिरफ्तार करें। इन सारी चीज़ों को जो पिछले हम कुछ दिनों से विटनेस कर रहे हैं, आज एक नई सूरत हाल सामने आई है कि जितनी शिद्दत के साथ और इंतकामी लहजे के अंदर शेख रशीद साहब गुफ्तगू कर रहे थे पिछले कुछ वक्त से, बिल आखिर उनकी शदीद इंतकामी रवैये पर मबनी जो गुफ्तगू है वो बिलाखिर बर आ गई है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैबिनेट को रीशफल किया है और वज़ीर दाखिला का चार्ज एज ए मिनिस्टर जो दिया है वो शेख रशीद साहब को मिल गया है। अब इसके ऊपर हमने जानना है बाकी एजाज शाह साहब को कौन सा पोर्टफोलियो मिला या हफीज़ शेख साहब को कौन सा पोर्टफोलियो मिला। मुझे तो शायद इससे कोई गर्ज नहीं है क्योंकि वो सारे पोर्टफोलियोज इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा मीनिंगफुल कोट एंड कोट वो है वो शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बनाया जाना है। फौज़े शाह साहबा। देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि जो शख्स बहुत ज़्यादा बोलता है और गलत अंदाज में बोलता है, बल्कि उसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि बेहूदगी का मुज़ाहरा करता है, वो कभी प्रैक्टिकल कोई इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होता। शेख रशीद मुख्तलिफ वजारतों में रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अभी जो लेटेस्ट उनके अगर आप ये देखें जो वो था रेलवे का, उसमें भी वो कभी वो डिलीवर नहीं बेहतर कर पाए। इसी तरह मैं समझती हूँ कि जब वो इंफॉर्मेशन में थे वो भी कोई ऐसा खास डिलीवर नहीं कर सके थे। अब भी इंटीरियर का उनको जो चार्ज दिया है, मैं नहीं समझती कि वो कोई बहुत बड़ा, ठीक है वो आके बहुत ज़्यादा बोलेंगे, मीडिया उनका एक फेवरेट जगह है कि वो आके घंटों बोल लेते हैं और सबसे ज़्यादा एक ज़ुबानी बातें और एक गलत अंदाज में बात करना उनको फेवरेट चीज़ है। और जहाँ मामला सुलझने की बजाय वो मेरे ख्याल में सियासी मामला को ज़्यादा उलझा देते हैं। तो यहाँ भी अब इंटीरियर में आके भी कोई, मैं नहीं समझती कि कोई बहुत बड़ा कोई काम कर सकेंगे, स्वाय इसके कि जो अगर टेंशन पाई जा रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और जिसके बारे में कल कुछ थोड़ा सा तासुर मिला था कि शायद वजीर आजम भी मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ ज़ाहिर है कि अपोजिशन की जानिब से भी जो भी बात की जा रही है, तो वो कहीं जो आती हुई दिखाई दे रही थी वो शायद ना हो, और एक अल्फाज की और आपस में शदीद किस्म की जो जंग है या वो मुझे लगता है कि मजीद बढ़ जाएगी। अब शेख रशीद क्या जलसे को क्या कर सकेंगे, देखिए मैं नहीं समझती कि शेख रशीद का इसमें कोई भी इतना बड़ा किरदार होगा। वजारत दाखिला पिछले तवील अरसे से ये समझी जाती है और ज़्यादातर उसमें उस शख्स को रखा जाता है कि जिसका कोई आगे पीछे ना हो। ये मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रही हूँ, क्योंकि जब रहमान मलिक यहाँ थे तो उन्होंने भी अपनी पूरी फैमिली इंग्लैंड में रखी थी, यहाँ नहीं आने दिया था, क्योंकि यहाँ के जो हालात जिस तरह के जा रहे थे तो वो कभी भी वजीर दाखिला जो है वो यहाँ आज़ाद इस तरह के हैं, अपनी जो भी उनमें मुंह में आता है बोलते चले जाएंगे, कशीदगी भी बढ़ाएंगे। लेकिन ये है कि अगर ये समझें कि कोई डिलीवर कर सकेंगे, वही सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब में बार बार आईजीज बदलने का, फलां जगह आईजीज मर्जी के लगाने का, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा वो कर सके। यहाँ तक आप जलसे की बात करें, जलसा उन्होंने डिसाइड कर लिया है वो होगा और रोज जलसा हो रहा है। मैं समझती हूँ कि मरियम नवाज की जो मूव है, पॉलिटिकल मूव, जिसमें वो पूरे लाहौर को अप्रोच कर रही है। कल भी उन्होंने बहुत से इलाके, अंदरूनी शहर के इलाके, उससे पहले भी उन्होंने किया, और वो एक जलसे तकरीबन मुस्तकिल वो कर रही हैं और उसमें वो खासी हद तक कामयाबी दिखाई देती है। के साथ अब कल जो हुआ है, जो बड़ी अजीब सी बात है कि जहां उन्होंने रात को खाना खाया, कोई पता नहीं बट खाई कि क्या है, मुझे पता नहीं है, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया। अब जब इस तरह के मैसेज देंगे, लाहौर का मिजाज बड़ा अलग किस्म का है।
میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح کی تھریٹس رکھی تو اگر لاہور کے لوگوں نے 1000 نے لکھنا ہے تو 10,000 نکلیں گے. لاہور کا مزاج اپنا ہے. وہ ان کو اگر آپ صرف ان کو ایک لفظ مجھے اس وقت نہیں آ رہا، لیکن اگر ان کو تھوڑا سا یہ کہہ دیں کہ وہ نہیں کریں گے تو وہ ضرور کریں گے. یہ ان کی اپنی وہ ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا لاہوری بڑک بھی کہہ لیں، لاہوری مزاج کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. وہ اب یہ جس طرح کا یہ اگر طریقہ کار اختیار کریں گے، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ زیادہ لوگ نکلیں گے. لیکن مریم نواز نے جس طرح ابھی لاہور میں ایک اپنی کمپین کی ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ لاہور ابھی نون کا ہے اور اس سے ابھی وہ نہیں نکلا ان کی ہاتھ سے. شکریہ فوزیہ شاہ صاحبہ. مجھے سی آر شمسی صاحب کی طرف جانا ہے ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے. سی آر شمسی صاحب، یہ کوئی صورتحال جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے لاہور کے اندر، وہ کوئی بالکل عجیب و غریب قسم کی ہے. حکومت جو ہے وہ جلسہ نہیں کرنے دینا چاہتی اور اس کے لیے گرفتاریوں کے جو طریقہ ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. آپ اپنا ذرا مائک آن کیجئے سی آر شمسی صاحب اور بتائیے کہ یہ جو جس طرح کے ہتھ کنڈے وہ استعمال کر رہی ہے حکومت اس وقت پنجاب کے اندر، وہ کیا لاہور کے اندر خاص طور پہ، تو یہ کیا صورتحال، کیا جلسہ جو ہے، کیونکہ دوسری طرف پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا، ایس او پیز پر ہم عمل درآمد کریں گے، ماسک دیے جائیں گے، سینیٹائزرز بانٹے جائیں گے، یہ کیا جائے گا، سارے وہ ایس او پیز انشور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف پنجاب حکومت راستہ دینے کو تیار نظر نہیں آتی. وفاقی حکومت نے شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا دیا ہے، جو کہ فوزیہ شاہ صاحبہ کے مطابق وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے سوائے مختلف جگہوں کے جو آئی جیز ہیں ان کو بدلنے اور ایس پیز کو اور جو بھی سینئر افسران ہیں. تو کیا آپ کو اس آج کے فیصلے سے کوئی انتقام لینے کا کوئی راستہ ہموار ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ جس طرح کی بھی گفتگو کرتے ہیں شیخ رشید صاحب، وہ کبھی بھی افہام و تفہیم والی نہیں ہوتی. نتیجہ کیا نکلتا نظر آتا ہے سی آر شمسی صاحب؟ دیکھیے، جو منظرنامہ طے ہو گئی ہے کہ شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنانے کا فیصلہ جو ہے یہ بہت اہم میں سمجھتا ہوں آج کے سیاسی منظرنامے میں. اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ گیا ہے کہ اب جو کہیں بھی بات چیت ہو رہی تھی حکومت اور اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس کا خاتمہ ہو گیا ہے اس فیصلے کے بعد، اور ایک بالکل کھلی جنگ کا منظرنامہ سامنے آ گیا ہے. اب یہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ریلوے میں 90 سے زیادہ سنگین حادثات ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے سینکڑوں جانیں جو ہیں ضائع ہوئی ہیں، حادثات ہوئے ہیں. اور ریلوے کی حالت جو آج ہے، جو پہلے دن سے بھی ہمیں ابتر نظر آتی ہے. اگر شیخ رشید وہاں کچھ نہیں کر سکے تو وزیر داخلہ کی حیثیت سے جو ان کو لایا گیا ہے، اگر تو یہ توقع ہم کریں کہ ان کے وزیر داخلہ بننے کے بعد ملک سے تمام جرائم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، خواتین کے خلاف جو واقعات ہیں آئے روز وہ ختم ہو جائیں گے، بچوں کے اغوا ختم ہو جائیں گے، ان کے قتل ہونا ختم ہو جائیں گے، پولیس بہت فرشتہ ہو جائے گی، ان کی تبدیلی آ جائے گی. یہ تو مجھے کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. لیکن ایک خدشہ جو ہے وہ بالکل بظاہر سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس شیخ رشید کے وزیر داخلہ بننے سے کسی بڑے سیاسی حادثے کا مجھے خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ خطرہ نظر آ رہا ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت کے اقدامات ہیں لاہور کے جلسے کو روکنے کے یا اپوزیشن کو کریش کرنے کے حوالے سے، وہ بڑے ہمیں واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس میں بھی پرانے فارمولے آزمائے جا رہے ہیں، پرانے اسکرپٹ جو ہیں وہ نکال کر ان کی دھول اڑا کر اس پر عمل کیا جا رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں سیاست میں یہ بہت واضح ہے کہ دشمن کے جو جلسے ہیں، حالانکہ سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، وہاں جلسے جلوس سب کا حق ہوتا ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے خود جلسوں کی پیداوار ہے. اگر وہ آج انکاری ہے، جلسے کرنے سے انکار کر رہی ہے اپوزیشن کو، تو یہ ایک بہت بڑا کھلا تضاد ہے.
آج بھی وہی طریقہ آزمایا جا رہا ہے، پانی چھوڑ دو. ماضی میں ملتان میں بھٹو صاحب کا جو پہلا پارٹی بنانے کے بعد جلسہ ہوا تھا، اس پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. پھر بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے انہوں نے کھر کے جلسے میں سانپ چھوڑ دیے تھے. اسی طرح اب اور یہ موچی گے کا جو جلسہ گاہ ہے لاہور کا، وہاں اکثر آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ وہاں سانپ چھوڑ دیے جاتے تھے، پانی بھر دیا جاتا تھا. اور آج بھی وہی طریقہ آزمایا جا رہا ہے کہ وہاں جو جلسہ گاہ ہے لاہور کی بڑی جو بہت بڑا یہ علاقہ ہے وہاں پانی چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. صحیح. دوسری طرف سیالکوٹ میں جو وزیر اعظم نے بڑی بامر مجبوری یا ایک بڑی اچھی خوشگوار بات کی تھی، ایک ڈائلاگ کی بات کی تھی، اور اس سے ایک تاثر گیا تھا کہ شاید ان کو احساس ہو گیا کہ ڈائلاگ ضروری ہوتا ہے سیاست میں، حکومت کرنے میں بات چیت کے دروازے کھولنے چاہیے. لیکن ان کی وہ خواہش میرا خیال سیالکوٹ سے اڑتے ہی ختم ہو گئی ہے، اور اب کئی پہلوؤں سے اپوزیشن کا جلسہ روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن مریم نواز نے جس طرح لاہور کو ایک بار پھر جھنجھوڑ کے جگا دیا ہے، اب وہ خاموشی یا وہ جن جو ہے عوام جب ایک طے کر لیتے ہیں وہ اب بڑا مشکل ہے. چاہے آپ وزیر داخلہ شیخ رشید کو بنا لیں یا کسی اور کو بنا لیں، اب سیاسی عمل جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. اور اب یہ سیاسی جماعتوں کا امتحان شروع ہو گیا ہے. 11 سیاسی جماعتیں جو اس وقت جمع ہیں کہ وہ چاہتی کیا ہیں. وہ صرف محض چہرہ بدلنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ ان کا جو حقیقی موقف ہے کہ سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ ہے تو وہ اس کو تو عوام کی پذیرائی حاصل ہے. لیکن اگر صحیح. کہیں نہ کہیں اگر یہ جماعتیں ان میں سے ایک دو جماعتیں یا جس طرح نون سے رابطے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کمزور پارٹی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی سیاست کو اور اس اپوزیشن کی جدوجہد کو اور لوگ جو نکلے ہیں ان کی جو خواہشیں ہیں ان کو سخت نقصان پہنچے گا. جی بہت شکریہ سیار شمسی صاحب. اب مجھے جانا ہے انور اقبال صاحب کی طرف. انور اقبال صاحب، سیار شمسی صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی حادثے کا خطرہ ہے، اور شیخ رشید جیسے جس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب، ان کو وزیر داخلہ بنائے جانے کا مطلب بھی شاید یہی اکثر لوگ سامنے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ تصادم اور ٹکراؤ جو ہے وہ بالکل ایک اس کا راستہ جو ہے ہموار کر دیا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں وہ یہ کہتے رہے ہیں اپنی تقریر کے اندر بھی کہ اگر میں ہوتا تو میں یوں کر دیتا. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی شیخ رشید کو پورا موقع دے دیا کہ بھائی جو تم جس طرح کے سخت رویے کی اور سخت اقدامات کی باتیں اپنی تقریروں میں کرتے تھے، لو اب کر کے دکھاؤ. تو یہ مطلب ایسی صورتحال، تو پھر وہ جو مکالمے والی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کدھر گئی؟ اور یہ کیا واقعی کوئی سیاسی حادثہ ہونے جا رہا ہے انور اقبال صاحب؟ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں، سیاسی حادثہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جب دیکھیں ابھی تو پیار محبت سے ٹکراؤ چل رہا ہے نا، ٹکراؤ شدید ہو جائے گا. اور پیار اس محبت میں سے تو کہیں نہیں چل رہا ہے، نہ حکومت کی طرف سے کسی محبت کا اظہار ہوا ہے، نہ اپوزیشن کی طرف سے. دونوں طرف جو ڈومیننٹ ایلیمنٹ ہے وہ نفرت ہے. وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، مسلسل نفرت کا اظہار ہو رہا ہے. اپوزیشن کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے، اور حکومت کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کس طرح قابو کیا جائے. ہمارے یہاں ہماری سیاست میں کبھی بھی افہام و تفہیم کا، پیار محبت کا عنصر نہیں رہا ہے. نہ عمران خان نے کوئی پیار محبت کا اظہار کیا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے، نہ آج والے کر رہے ہیں، نہ کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے ہمارے یہاں. نہ کبھی عمران خان نے کیا، نہ یہ کر رہے ہیں کہ جو الیکٹ ہو جائے اس کو 5 سال چلانے دو، جائے جیسے بھی ہو گیا. تو یہ تو ایک سائیکل ہے پاکستان میں. 10 سالہ ایک سائیکل ہوتا ہے، 10-15 سال آرام سے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد ایک سیاسی وائلنس ہوتا ہے، دوبارہ ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر حکومت کو کوئی راستہ اور نظر نہیں آیا تو تصادم کی طرف جائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کا بڑا جلسہ جا رہا ہو تو ان کے پاس، عمران خان کے پاس بھی جیالے موجود ہیں، تھوڑے کم ہیں تو وہ سامنے آ جائیں گے. اگر وہ 5000 ہوں گے تو یہ 500 ہوں گے. ظاہر ہے 500 کی پٹائی کر دیں گے 5000 والے، اس میں 10-15 آدمی مر جائیں گے.
تم مر جائیں گے تو پھر ہنگامے مزید بڑھیں گے، کچھ اور لوگ مریں گے، اور اس کے بعد ایک فوجی حکومت ہو جائے گی. فوجی حکومت 10-15 سال آرام سے بیٹھے گی، 10-12 سال، 10-12 سال بعد پھر اس کے خلاف ہنگامے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ایک لنگڑی لولی جمہوریت آئے گی. کوئی پہلے مجلس شورا بنے گی، اور اس کے بعد بورا بنے گی، پھر تورا بنے گی. مطلب مجھے تو نہیں کوئی ایسی امید نظر آتی، پتہ نہیں کیوں فوزیہ صاحبہ کو یا شمسی صاحب کو لگتا ہے حالات مختلف جا رہے ہیں. بالکل پاکستان میں ایک پیٹرن ہے سیاست کا، اسی پیٹرن پہ بات چل رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تصادم ہوگا، ابھی نہیں تو کل ہوگا، کل نہیں تو پرسوں ہوگا، اور اس کے بعد صورتحال ایسی کریٹ ہوگی جس میں جمہوریت پھر ڈیریل ہوگی، پھر کچھ وقفہ آئے گا اور پھر چلے گا. یہ پیٹرن چینج ہوتا نظر نہیں آتا مجھے. تو مطلب کیا یہ سیاسی عناصر ہی ہیں جو ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی نہیں نہیں، کوشش بالکل کرتے نہیں، ہیں، بالکل یا نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یا یہ وہی پرانا اسکرپٹ ہے جس کے سیال شمسی صاحب کہہ رہے نہیں تھے کہ سر، نہیں سر، گرد بد ہاں ہماری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. آہ بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سفر کریں نا، تو آپ سندھ سے پنجاب جائیں، پنجاب سے کے پی جائیں، کے پی سے بلوچستان جائیں، تو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا ایسا لگتا ہے جیسے آپ ایک بالکل نئے کلچر، نئی زبان، نیا مذہب، بڑے اختلافات ہمارے یہاں موجود ہیں. تو اس میں یہ چاہیے تھا ہمیں کہ ہم اس بات کو سمجھتے کہ ایک بہت ہی کنٹرولنگ سینٹر کے ذریعہ حکومت کرنے کی بجائے ہمیں صوبوں کو میکسیمم خود مختاری دے کے اور ان کو یہ ساتھ دلایا جاتا کہ یہ 4 یونٹ کا فیڈریٹنگ یونٹ کا ایک فیڈریشن ہے جس میں اختیارات آپ کے پاس ہیں، کچھ ہمارے پاس بھی ہیں کہ بھئی فورن افیئرز ہے، کرنسی ہے، یہ ہے وہ چیزیں، لیکن اصل میں آپ اپنے صوبے کو چلانے کے آپ خود مختار ہیں، اپنے کلچر، اپنی زبان، اپنے طور طریقے کے مطابق رہیں، جو کچھ کرنا ہے کریں. تو وہ جو پارٹیسپیشن کا احساس ہوتا ہے اس سے سینٹر مضبوط ہوتا. لیکن ہم نے پرانا طریقہ آزمایا کہ سینٹر کو مضبوط کرو، اس سے صوبے مضبوط ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوا. تو ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں جن کو ہم ایڈریس نہیں کرتے، اس لیے ہم بار بار پھنستے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کرتے. اچھا، اسی طرح دوسری طور پر صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، خانوادے ہیں. اب جب خاندانوں کا مقابلہ جماعت کا مقابلہ جماعت کر سکتی ہے، یعنی فوج ایک جماعت ہے، فوج کا مقابلہ ایک بڑی منظم سیاسی جماعت کر سکتی ہے، خاندوادے نہیں کر سکتے. جب خاندانوں کا مقابلہ فوج سے ہوتا ہے تو وہ ہار جاتے ہیں. اور فوج کا کہ ہم اعتراض کرتے ہیں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ان کا جو ہے نظریاتی رول کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، تو ان کا ایک نظریاتی رول ہے، اور اگر نہ ایکسیپٹ بھی کیا جائے تو ان کی ایک ڈومیننس ہے، وہ ڈومیننس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے جب تک ملک میں سیاسی شعور نہیں آتا، جب تک سیاسی جماعتیں نہیں بنتی، جب تک مڈل کلاس آپ کے یہاں اتنی بڑی نہیں ہو جاتی کہ لوگ اب بھی یار یہاں میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے دیکھتا ہوں کہ وہ الیکشن کے دنوں میں جو گئے، ایک صاحب ہیں بڑے ایکٹیو ہیں جی، وہ جماعت اسلامی کے اور وہ مسلم لیگ کے ووٹر، اور یہ وہ وہاں گئے اکاڑے اپنے علاقے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی میں نے کس کو ووٹ ڈالا؟ کہہ لیں یار کی کرا ہوں جڑے ارائی سارے سن جنہوں ووٹ پا سن میں پاتا. میں کہا کمال ہے، آپ امریکہ میں رہ کے بھی ارائی کہتے ہیں، ہاں کی کریے. تو بیٹے کی شادی کرانے میں بیٹے نے پاکستانی سے شادی کی، لڑکی سے پسند کی اپنی شادی کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں تیرا کڑی تے پٹھانے تیرا بیان نہیں ہو سکتا، اسی ارائی لے آنی جی اکاڑے. تو وہ تو خیر ہم لوگوں نے ان کو سمجھا جا کے قابو کیا. ہم نے کہا کہ جناب حضرت میاں صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا آپ پہ کتنے احسانات کر رہا ہے. ہم نے کہا کیا احسان کر رہا ہے؟ ہم نے کہا سب سے بڑا احسان یہ کر رہا ہے کہ وہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے. یہ یہاں بیٹھا ہوا، یہاں قانوناً اجازت ہے لڑکے سے کر لے تو آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا کر رہا ہے مسلمان سے، اگر وہ ہندو سے کر لے، 10 شادیاں ہوئی ہیں ہندوؤں سے، آپ کیا کر لیں گے یہاں. تیسرا یہ کر رہا ہے کہ وہ پاکستانی ہے. چوتھا یہ کر رہا ہے کہ مطلب کے پی کتنی دور ہے یار، تو آپ کر لیں شادی. تو وہ پھر بڑی مشکل سے مانے. تو ہمارے ہاں جب یہ سوچا بھی یار بہت ہم پریمیٹیو لوگ ہیں، ایسی سیاست ہوگی، پریشان اچھا نہ ہو، ہلکا اچھا سالہ ٹھیک اچھا ہوگا. ایک طرف ماس موب موبلائزیشن ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ سیاسی شعور وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے آپ نے انور اقبال صاحب کہا کہ وہ بہت کم ہے. سیاسی شعور کے بغیر موب موبلائزیشن کا رزلٹ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں آتا، وہ آپ بھی جانتے ہیں. تو بالکل اس کا صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ 13 دسمبر سے آنورڈ جو بھی صورتحال ہوگی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، وہ اور نیچے کو جائے گی. اور تو سر بات یہ کہ موبلائزیشن کس بات پہ ہوتی ہے؟ موبلائزیشن شعور کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. موبلائزیشن
مسائل کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہر حکومت 2 سال میں ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ بھائی ہونا ہونا کچھ نہیں ہے. یعنی 60 سے لے کے اب تک آپ دیکھتے چلے آئیں تو ہر 10 سال کے بعد حالات مزید بگڑے ہیں، بہتر نہیں ہوئے. تو بگڑتے جاتے ہیں تو پھر وہ مسائل بڑھتے ہیں، عوام ریئیکٹ کرتی ہے، ان کو سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں اور حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، حالات تبدیل نہیں ہوتے. وہی ہونے جا رہا ہے. بالکل بالکل. انور اقبال صاحب، مجھے کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے جانا ہے سیار شمسی صاحب کی طرف. سیار شمسی صاحب، آپ انور اقبال صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ یہ جو ماس موبلائزیشن ہو رہی ہے، موب بلکہ میں تو کہتا ہوں موبلائزیشن ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ شدید ٹکراؤ کی صورت میں سامنے آئے گا. جیسے کہ شیخ رشید صاحب کی اگر آپ لینگویج پچھلے کچھ وقت سے دیکھیں تو بہت انتقامانہ ہے، اور اگر ان کے لفظوں کی انتخاب وہ جو کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے رہنماؤں کے لیے اور دوسرے جو بڑے رہنما ہیں، وہ بہت جارحانہ بلکہ معاندانہ ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جب آپ بہت بڑے کراؤڈ کو چارج کر دیں گے، انور اقبال صاحب تو کہتے ہیں کہ اس میں جب ٹکراؤ ہوگا تو کچھ نہ کچھ جانی نقصان ضرور ہوگا. تو جب جانی نقصان ہوگا تو پھر کیا ہم اس ٹکراؤ کو ایورٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی تدبیر ہو سکتی ہے جب بہت اس طرح صورتحال اس لیول پہ جا چکی ہے؟ دیکھیے جی، اس میں انور اقبال صاحب کی جو ہمارے مروجہ ہماری کہانی ہے اس حوالے سے تو وہ درست ہے کہ ہاں ایک طویل عرصے سے ایک جو چکر چل رہا ہے اور ایک ہی دائرے میں ہم گھومتے چلے آ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اگرچہ وہ غریب موجود ہے لیکن بہت کچھ تبدیلی بھی آئی ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے عوام کا شعور ہے وہ اس کو بے شمار مسائل، استحصال، غربت، جہالت کے باوجود جو ایک سیاسی شعور آ چکا ہے لوگوں میں، وہ اب واپس نہیں ہو سکتا اور وہ آگے بڑھ رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے، وہ نارکی کی طرف جاتی ہے یا ایک پازیٹیو راستہ نکالتی ہے، یہ اب حالات پر منحصر ہے. لیکن اس میں یہ درست ہے کہ اس وقت عوام جو ہیں وہ پوری طرح چارج ہو چکے ہیں. ان کی قیادت جو لوگ کر رہے ہیں، ان کے اپنے کیا مسائل ہیں، کیا مسئلتیں ہیں، لیکن ان پر اب یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ عوام کو سچ بتائیں، عوام کو اعتماد میں لیں اور کوئی بند کمروں میں یا پس پردہ کوئی ڈیل کی کہانی شروع نہ ہو جائے. یہ ایک خدشہ موجود پایا جا رہا ہے. جہاں تک انور اقبال صاحب نے یہ بات کی کہ صوبے بااختیار ہونے چاہیے، یہی وہ بنیادی مطالبہ تھا، ہمیشہ سے چل رہا ہے. اور جو 18ویں ترمیم میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت محدود پیمانے پر صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، لیکن مرکز کو وہ بھی اب ہضم نہیں ہو پا رہے. اور گزشتہ 2.5 برسوں میں مسلسل یہ 18ویں ترمیم کٹہرے میں ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو صدارتی نظام ہے اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے. وہ بڑی مرغوب ایک جگہ ہے ایوان صدر میں، ایک فیصلے ہوں، 8ویں ترمیم ہو اور سب کچھ مرضی سے چلتا رہے. لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ آنے والے حالات میں تصادم تو جس طرح میں نے کہا کہ شیخ رشید کی صورت میں خدشہ پیدا ہوا ہے کہ سیاسی حادثے کا، لیکن اب حادثہ جو بھی ہو اس میں اب جمہوریت کو آپ لولی لنگڑی جیسی بھی ہے اس کو واپس آپ نہیں لے جا سکتے. اب اس نے آگے بڑھنا ہے. کتنی قربانیوں کے میں آپ بعد کو کتنا ایک وقت منٹ لگتا ہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر پی ایم ایل این کے جلسے کے جلوس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ورکر ایک چھوٹا جلوس لے کے آئیں اور ڈائریکٹ تصادم کے لیے جائیں، اور اگر 5000 کا یا 10,000 کا مجمع اس کے مقابلے میں 500 آدمی ہو، 400 آدمی ہو، اور ان پہ حملہ ہو اور اس میں 40-50 آدمی مارے جائیں، تو کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے یہ تو ایک ہم مفروضے کی بات کر رہے ہیں اور اس میں یہ متوقع ہو سکتا ہے.
हो सकता है, लेकिन ये अब मैं नहीं समझता कि इस तरह का काम करके आप कोई जो हुकूमत है वो बच सकती है, या उस हुकूमत के पीछे जो अगर कोई ऐसी ख्वाहिश है तो वो कोई फायदा मंद होगी। उसका बहुत बड़ा एक बैकफायर होगा। और अब मैं बता रहा हूँ अनवर इकबाल साहब कि मैं, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से यहाँ नहीं हैं, अब फ़ज़ा बदल रही है, लोगों में एक जो खौफ था, जो खामोशी थी, वो टूट रही है। और जब किसी माशरे में मज़ामत आती है और वो सियार शमशी मज़ामत साहब, वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये है कि आप इस पॉसिबिलिटी को रद्द तो नहीं कर सकते जो अनवर इकबाल साहब कह रहे हैं कि अगर जी, वहाँ जी पे नहीं, जैसे होने अभी को तो हर चीज़ हो सकती है। अब ये देखें ना, अगर पिछले हम एक जलसे के अंदर जो है कुछ पीटीआई के लोगों ने आके या दूसरे जो भी थे उन्होंने गो नवाज गो और गो मरियम गो इस तरह के नारे भी लगवा दिए। फिर एक वो रैली में जा रही थी तो किसी ने एक बड़ी छड़ी जो है वो उठाकर फेंकी, वो मरियम साहबा के सर पे लगी। तो इस तरह का मतलब ये टकराव जो है अवामी सतह के ऊपर उसको इनकरेज किया जा रहा है। और शेख रशीद जैसे जो सियासतदान है ये उनकी ज़बान है जिसकी वजह से ये चीज़ें इनकरेज हो रही हैं। जब उनको वज़ीर दाखिला बना दिया गया है तो अनवर इकबाल साहब का खदशा मुझे तो दुरुस्त होता हुआ नज़र भी आता है। आपको नहीं लगता है ऐसा? नहीं, नहीं, अपना 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 मनीर साहब, मैंने तो वही अर्ज़ की, मैंने तो अनवर इकबाल साहब के ख़दशे को एक पूरी तरह उनकी तायीद कर दी कि हुँ, शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बनाने का मकसद मुल्क से जराइम का खात्मा नहीं है, बल्कि किसी बड़े सियासी हादसे का बिल्कुल सही। ये एक पेशख़ैमा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इसी आपके इसी जुमले के साथ जो है मुझे इजाज़त लेनी है। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने हमें वाशिंगटन से जॉइन किया। सियार मेहरबानी है शमशी बात। साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फौजी शाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया। और आज हम यहीं पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। और सोमवार को जब हम आएँगे तो हम ये देख रहे होंगे कि 13 दिसंबर का जलसा जो है उसने क्या सूरत हाल इख्तियार की और शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बनाए जाने के बाद क्या सूरत हाल नज़र आई। टकराव होता नज़र आता है। सियासी हादसा, जैसे सियार शमशी साहब ने कहा कि उसका खदशा बढ़ गया है। और इसी तरह के खदशात का कुछ इजहार अनवर इकबाल साहब और फौज़े शाह साहबा ने भी किया। इसके साथ नाज़रीन, मुझे मुनीर अहमद को DTN डेली न्यूज़ शॉर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।